عزیزوں کبھی کبھار گھبراہٹ ایسی ہوتی تھی، کچھ قیدی لوگ آ کر کہتے تھے کہ سچ میں اللہ ہے؟ ایسے سوال، اللہ ہے، سنتا ہے؟ اور اس وقت کوئی آیت ان کو بتانے میں بھی ہمیں ایسا لگتا۔ ایک قیدی سے میں نے کہا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے۔ جھٹ سے اس نے کہا مولانا 16 سال ہو گئے، ابھی کب آئے گی وہ آسانی؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ تکلیفیں سہ کر کے پھر آیتوں پر یقین کرنا، یہ بہت بڑے کمال کی بات۔ یہاں باہر بیٹھ کر کے جو تسلی کی باتیں کریں، میرے عزیزوں بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہتوں کو جان بھی دیں گے، گردن بھی کٹا دیں گے، بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے جو صبح بستر نہیں چھوڑ سکتا وہ کیا گردن کٹائے گا، جو نماز کے لیے اذان کو لبیک نہیں کہتا، وہ جان کی بات کہاں ہے؟ ایک ڈنڈے سے ساری چیزیں بھاگ جائیں گی، سب نکل جاتے ہیں ادھر ادھر۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، آزمائشیں جس وقت آئیں گی میرے عزیزوں، استقامت یہ کسی چھوٹے موٹے چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر فرشتے اتارے جاتے ہیں، فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں یہاں بڑی بڑی باتیں کہنے کے لیے میں نہیں کھڑا، بس اتنی بات کہوں گا کہ حالات کے تناظر میں جو آج تمہارے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں، اس میں تمہیں کھڑے اترنے کی ضرورت ہے۔ تم صرف اپنے محلے کے نمائندے نہیں ہو، یہ جو سروں پر ٹوپیاں اور داڑیاں ہیں تمہارے چہروں پر، تم کسی مسجد کے ہی مصلی نہیں ہو، بلکہ پوری کائنات میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے۔ سب انسانوں کے لیے تم رہبر ہو، رہنما ہو، تمہارے اخلاق ہر کوئی آج دیکھ رہا ہے۔ تم ایمبیسیڈر ہو کس کے؟ رسول پاک کے، تم ترجمان ہو اخلاق رسول کے۔ اگر آج تم نہیں اٹھو گے اور یہ اخلاق نہیں دکھاؤ گے تو اس سے صرف تمہارے گھر کا نہیں، پورے دین اسلام کا، آگے آنے والی نسلوں کا بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ نوجوانوں سے میں بار بار یہ اپیل کرتا آیا ہوں، اے نوجوانوں اٹھو، اٹھو، وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا ہے۔